الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل وارثين صلوات حضرات گرامی قدر، انتظار اور عدالت اسی عنوان کے تحت مذکورہ آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ خالق کائنات یہ اعلان کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں روئے زمین پر ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی یہ عرض کیا، ضعیف اور مستضعف میں بڑا فرق ہے۔ ضعیف یعنی جو خود کمزور ہے، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، جسمی اعتبار سے، فرہنگی اعتبار سے، کلچرز کے اعتبار سے، اسے کہتے ہیں ضعیف۔ مگر مستضعف کہتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں کامل ہوتا ہے، علم میں کامل، حلم میں کامل، کلچر میں کامل، جسمانی اعتبار سے بھی مکمل، مگر زمانے کے ظلم و ستم نے انہیں کمزور بنا دیا ہے۔ تو پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں گے جنہیں زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے۔
احسان کیا ہوگا؟ ہم انہیں پیشوا اور رہبر قرار دیں گے اور انہیں ہم زمین کا وارث بنائیں گے۔ تو عزیزان محترم، زمین کا وارث اور زمین کا پیشوا پروردگار عالم جنہیں بنانا چاہتا ہے وہ کس لیے؟ اللہ نے اس جہان کو خلق کیا ہے، آج تک تحقیقات جاری ہے کس چیز میں کون سی مصلحت ہے، کون سی چیز ہمارے لیے ضرر رساں ہے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ بخش ہے، ہمیں پوری طرح سے نہیں معلوم ہے۔ اس نے بنایا وہ جانتا ہے، لہذا شرعی اعتبار سے اللہ نے کچھ چیزوں کو ہم پر واجب قرار دیا اور کچھ چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تو جو اسلام میں یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید سرچشمہ ہے قانون کا۔ قرآن مجید سرچشمہ قانون الہی ہے۔ قرآن مجید دستور پروردگار عالم ہے حیات بشر کے لیے۔ مگر عزیزان محترم، قانون کا بننا کافی نہیں ہے، کوئی قانون کا جاری کرنے والا بھی ہو۔ مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں یہ قانون کو بنا دیا گیا، پارلیمنٹ میں یہ قانون مصوب ہو گیا، یعنی اس قانون کو مقرر کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں قانون کا بن جانا کافی نہیں ہے، کچھ افراد ہو جن کے ہاتھوں میں حکومت ہو، وہ افراد اس قانون کو اجرا کریں گے، جاری کریں گے۔ قانون کا بننا اور ہے، قانون کا جاری ہونا اور ہے۔ بننا کافی نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہے قانون جب تک وہ جاری نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم قانون الہی کا سرچشمہ ہے، وحی الہی قانون الہی کا سرچشمہ ہے۔ اس قرآن کریم میں مجمل طریقے سے دستور حیات موجود ہے بشر کے لیے، مگر یہ قرآن کہاں پر آج حاکم ہے؟ کس سوسائٹی میں یہ قرآن حاکم ہے؟ کس مملکت میں یہ قرآن حاکم ہے؟ یہ سرچشمہ قانون کا نفوذ کہاں ہے؟ ایک خطے پر، ایک سرزمین پر کچھ مختصر قوانین کا جاری ہو جانا کافی نہیں ہے۔ قانون الہی مکمل طریقے سے مکمل کائنات میں جاری ہو، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی حکومت ہو رہی ہے۔ جب تک قرآن کریم روئے زمین پر، ہر خطے پر، ہر مقام پر، ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر ملک میں، جب تک اس قانون کو نفوذ نہیں ملے گا، اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا قانون پورے کائنات میں نافذ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ الگ الگ مملکتوں کو دیکھیے، کہیں سوشلزم کا نظریہ ہے، کہیں مارکسزم کا نظریہ ہے، کہیں نظام سرمایہ داری ہے، کہیں پر کوئی اور نظام ہے، الگ الگ نام ہے، کہیں جمہوریت، کہیں کچھ کہیں کچھ، مگر قرآن کہاں ہے؟ قرآن صرف اور صرف انسان کو نماز روزہ سکھانے نہیں آیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن کا تعلق بس اتنا ہے کہ آپ کو وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، شریعت صرف انسان کو مسجد کے اندر کی باتیں بتائے گی، انفرادی عبادت کی باتیں بتانا شریعت کا کام نہیں۔
بلکہ شریعت انسان کے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے. ہر شاہراہ حیات پر اسلام کا چراغ قرآن کی شکل میں روشن ہے. مگر قرآن کا نفاذ کہاں ہے؟ قرآن نافذ کہاں ہے؟ قرآن کی حاکمیت کہاں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. اس کا مطلب ابھی ہمارے درمیان میں قرآن کی حکومت نہیں ہوئی ہے. قرآن کی حکومت کا نہ ہونا یعنی ابھی الہی حکومت ہمارے درمیان میں مکمل طریقے سے نہیں ہوئی ہے. تو چند احکام کا جاری ہو جانا وہ مکمل حکومت نہیں ہے. تو اب اس قرآن کی حکومت کے لیے کون ایسا ہوگا جو اس کے قوانین کو جاری کرے گا اور وہ بھی پوری کائنات میں جاری کرے گا؟ اب خدا تو مجسم ہو کر نہیں آ سکتا. خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. خدا جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یہ اس کی مجبوری نہیں ہے بلکہ یہی جسم و جسمانیات کا خدا کے لیے ہونا یہ خدا کے لیے عیب ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، تھوڑی دیر میرے ساتھ چلنا. تو خدا جسم و جسمانیات سے آ کر اس کائنات میں حکومت نہیں کر سکتا، قانون کو جاری نہیں کر سکتا. مگر ضرورت ہے کچھ ایسے بندے ہوں جن کی مرضی خدا کی مرضی ہو، جن کا عمل خدا کا عمل ہو. اب ان ہستیوں کے ذریعے سے پروردگار عالم ساری کائنات میں قرآن کی حکومت کرے گا. امام اول سے لے کر 11ویں امام تک دنیا کے ظلم و ستم نے ائمہ کو اس کا موقع نہیں دیا. حکومت کرنے کا حق رسول کا ہے، حکومت کرنے کا حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے. مولانا ادھر تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے. آپ سے بھی گزارش ہے ذرا سامنے آ جائیں، میں بعد میں کہنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے کائنات خدا کی ہے تو حاکم بھی خدا ہوگا. جب حاکم خدا ہوگا تو جسم و جسمانیات کے ساتھ آ کر حکومت نہیں کر سکتا. لہذا اس کے منتخب کچھ بندے ایسے ہو جن کی مرضی خدا کی مرضی. اسی لیے تو پروردگار عالم نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا، یہ ہمارے امر سے کائنات کی ہدایت کریں گے. تو کچھ بندے ایسے ہوں جن کی وجہ سے کائنات کی ہدایت ہو. تو عزیزان محترم، کائنات پروردگار عالم کائنات کو خلق کیا، خالق کائنات کا پروردگار عالم ہے تو حکومت اس کا حق ہے. وہ جسم و جسمانیات سے آ کر حکومت نہیں کر سکتا. جنہیں اس نے امام بنایا حق اس کا ہے. امام علی کا حق ہے کہ کائنات پر حکومت کرے. امام حسن کا حق ہے کہ وہ کائنات پر حکومت کرے. ہر امام کا حق ہے کہ وہ کائنات پر حکومت کرے. مگر زمانے کی حالات نے انہیں حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم نے انہیں کمزور بنا دیا اور قدرت نے اعلان کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. تمہیں یاد رکھو اے دنیا کے ظالموں، جسے تم دبا رہے ہو نا، جسے تم کمزور بنا رہے ہیں نا، ہم انہی کو حکومت دیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی جان. تو بات یہاں تک پہنچی، کائنات میں حکومت کرنے کا حق کس کا ہے؟ خدا کا. خدا جسم و جسمانیات کے ساتھ آ کر ہمارے درمیان میں حکومت نہیں کر سکتا. لہذا حق ان کا ہے جنہیں اس نے بھیجا. توجہ چاہتا ہوں،
11ویں امام تک یہ حق امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے۔ 11ویں امام تک اگر کوئی بھی انسان حکومت کرے ان کی بغیر اجازت کے، وہ حکومت قابل لعنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں حکومت امام کے بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتی۔ جب تک امام زندہ اور حاضر ہیں اس وقت تک یہ حکومت امام کی ہے۔ اگر کہیں کوئی حکومت کرنا چاہتا ہے یا کہیں کوئی گورنری لینا چاہتا ہے یا کہیں کوئی منصب دولتی لینا چاہتا ہے، حکومتی منصب لینا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ آ کر پہلے امام علی سے اجازت لے، جو اس زمانے کا جو امام ہے ان سے اجازت لے۔ سلمان فارسی مدائن کے گورنر تو بنے خلیفہ دوم کے دور میں، مگر علی سے اجازت لے کر بنے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے لیے، سلمان ظاہری لحاظ سے خلیفہ دوم کے گورنر تھے، مگر حقیقت میں وہ حاکم تھے علی کی طرف سے، اس لیے کہ اجازت علی نے دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے علی ابن یقین وزیر اعظم تھے۔ کس کے وزیر اعظم تھے؟ ہارون رشید کے وزیر اعظم تھے۔ ہارون رشید یہ حاکم تھا امام کے مقابل میں۔ جب امام کے مقابل میں حاکم تھا، بغیر امام کی اجازت سے حکومت کر رہا ہے، تو اس کی حکومت لعنتی حکومت تھی۔ اس حکومت کا وزیر اعظم بننے کے لیے علی ابن یقین نے امام کے پاس آ کر اجازت لی۔ آقا کیا یہ اجازت ہے کہ میں اس وزارت عظمیٰ کے عہدے کو لوں؟ تو امام نے کہا میں حکم دے رہا ہوں تم وزیر بنو۔ اس کا مطلب علی ابن یقین ظاہری طور پر خلیفہ وقت کا وزیر تھا، مگر حقیقت میں وہ نمائندہ تھا امام ہفتم موسیٰ کاظم کا۔ مگر شرط لگائی امام نے، کیا فرمایا؟ تم وزارت عظمیٰ کے عہدے پر رہ کے ہمارے شیعوں کی بھلائی کرنا، انہیں ہر سال حج پہ بھیجنا۔ وہ اگر کوئی ہمارا شیعہ تمہارے پاس آئے، اگر اپنی شکایت کرے تو اس کی شکایت کو دور کرنا، مال حرام میں اپنے خلیفہ کے ساتھ شریک نہ ہونا، مظالم نہ کرنا۔ اگر ان باتوں پر تم عمل کرو گے تو تمہارے جان کی گارنٹی ہم لیں گے، تمہیں کوئی زندان میں نہیں ڈالے گا، اس کی گارنٹی ہم لیں گے، تم کبھی فقیر نہیں بنو گے، اس کی گارنٹی ہم لیں گے۔ اسی لیے جب بھی علی ابن یقین کی اگر کوئی جاسوسی ہوتی تھی تو جاسوسی ہونے سے پہلے امام علی ابن یقین کو متنبہ کر دیتے تھے، آگاہ کر دیتے، کل سے تم یوں نہیں یوں وضو کرنا، اس لیے کہ تمہاری جاسوسی ہونے والی ہے۔ امام نے وعدہ کیا تم ہمارے شیعوں کی خدمت کرو، ہم تمہارے جان کی حفاظت کریں گے۔ صلوات پڑھ محمد علی محمد۔ یہ حکومت کا حق صرف امام کا ہے۔ اگر کوئی حکومتی کوئی عہدہ لینا چاہتا ہے تو کم سے کم اس زمانے کے امام کی اجازت ضروری ہے۔ اس اجازت کے بغیر اگر کوئی حکومت بھی کرے، ولا اس کی حکومت عادلانہ ہی حکومت کیوں نہ ہو ظاہری طور پر، پھر بھی وہ قابل لعنت ہے، کیونکہ حق امام کا ہے، تیرا نہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کا ایک ایسا خلیفہ تھا جس نے بہت اچھے کام کیے۔ 3 اہم کام کیے اس نے۔ ایک، جو حدیث کے بیان کرنے پر پابندی تھی اس کو اٹھایا۔ دوسرا اہم کام یہ کیا کہ جو علی پر لعنتیں پڑھی جاتی تھی ممبروں سے، اس نے اس کو ختم کروایا۔ تیسرا اہم کام اس نے یہ کیا ہے کہ جو فدق کو بنی امیہ نے لے لیا تھا اس نے واپس کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد دوبارہ چھین لیا گیا۔ 3 اہم کام کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اور
بھی بہت اچھے کام کیے، مگر اس کے بعد بھی ہم عمر ابن عبدالعزیز کی نہ تعریف کر سکتے ہیں، اس کی اچھائیاں تو بیان کر سکتے، اس نے یہ کام اچھے کیے ہیں، مگر اس کی حکومت کو اس لیے قبول نہیں کر سکتے، اس کی حکومت امام وقت مقابل میں تھی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اس لیے حکومت کرنے کا حق امام کا۔ اب آئیے، اب عصر غیبت ہے، اس عصر غیبت میں اگر کسی کو کوئی جگہ مل جائے، یعنی مطلب یہ ایک حکومت ہے، ایک ملک ہے، اس ملک میں طاغوت کی حکومت ہے، اکثریت شیعہ ہے، حکومت طاغوت کی ہے، حکومت شیطان کی ہے، اگر کوئی عالم دین کھڑے ہو کر طاغوت کی حکومت کو گرا سکتا ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، طاغوت کی حکومت کو گرا سکتا ہے، اس کے بعد جو حکومت کرے گا وہ کون ہوگا؟ یہی سے سمجھیے ولایت فقیہ کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے ولایت فقیہ کو نہیں سمجھا، جب نہیں سمجھا تو بعض وقت ولایت فقیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو انہیں سانپ سونپ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ولایت فقیہ کوئی الگ نظریہ ہے جو اسلام سے ہٹ کر ہے۔ عزیزان محترم، ولایت فقیہ کسے کہتے ہیں؟ میں لفظوں کی شرح کرتے ہوئے بات کو آج واضح کر دوں۔ ولایت فقیہ، ولایت یعنی سرپرستی، ولایت کسے کہتے ہیں؟ سرپرستی۔ فقیہ، فقہ کا علم رکھنے والا، یعنی حکومت کے امور پر اس کی سرپرستی جس کے پاس علم فقہ اہل بیت ہے، یہی ہے ولایت فقیہ۔ بہت آسان مفہوم ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ ولایت فقیہ یعنی صاحب فقہ، یعنی جس کے پاس فقہ آل محمد کا علم ہے، اس کی حکومت، اس کی سرپرستی، اسے کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ بھائی آج ولایت فقیہ کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ کیوں دشمن ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اکثر دشمن اس لیے بن جاتے ہیں اس کی حقیقت سے ناآگاہ ہوتے ہیں۔ آج حکومت اسلامیہ یا ولایت فقیہ سے مخالفت صرف اس بنا پر ہے کہ حقیقت ولایت فقیہ سے لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، آپ سن لیجئے، جوانوں کا مجمع ہے، اگر کوئی بھی سوال ہے تو اور 2 دن میں یہاں پر ہوں، کسی بھی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ نظریے ولایت فقیہ کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، لوگ ممبروں پر آ کر اس نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب مخالفت بڑھ رہی ہے تو بیان کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ نظریہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایران میں حکومت، ایران میں جب حکومت ہے تو یہاں پر آج کی حکومت کی بات نہیں کرو، ایران میں طاغوت کی حکومت تھی۔ طاغوت کی حکومت کو مولائے کائنات کے راہ پر چلنے والے امام خمینی نے اس حکومت کو تہس نہس کر دیا، اس حکومت کو گرا دیا۔ اب وہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے، اب حکومت کا کرنے کا حق کس کا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، حکومت طاغوت کی تھی، شیطان کی حکومت تھی، جہاں پر اگر کوئی چادر اوڑھ کر جاتا تھا اس کو ارسٹ کر لیا جاتا تھا، شراب عام، زنا عام، برائیاں عام، جبکہ اکثریت شیعہ۔ ایسے عالم میں ایک مرد مجاہد کھڑا ہو، ایسا مرد مجاہد ہے جو سب خود بھی باعمل تھا اور اس نے سماج کو باعمل کیا، کھڑے ہو کر اس نے اسلامی حکومت کا نظریہ دیا، شاہ کو ایران چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب میرا سوال یہ ہے، ایسے ایران میں حکومت کرنے کا حق کس کا ہے؟ اب طاغوت کو تو ہٹا دیا، تو دشمن کو ہٹا دیا، پہلا
حکومت کرنے کا حق خدا کا ہے. خدا تو کر نہیں سکتا، جسم و جسمانیات سے عاری ہے، لہذا یہ حق ان کا ہے جو اس کے نمائندے ہیں. جب اس کے نمائندے ہیں تو آخری نمائندہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا حق ہے. ان حالات میں ایران پر حکومت کرنے کا حق کس کا ہے؟ امام زمانہ کا ہے. مگر مجبوری کیا ہے؟ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے. اب کس کی حکومت ہو؟ جب امام وقت پردہ غیب میں ہو اور حالات حکومت کے لیے سازگار ہو تو کیا یہ بہتر ہے کہ کسی اچھے کو حکومت دے، کسی برے کو دے؟ عقل یہی کہتی ہے جب امام غیب میں ہے، جو موجودہ معاشرے میں جو امام سے زیادہ قریب ہے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، ہر نیکی کے اعتبار سے جو امام سے قریب ہے، اوصاف کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے جو قریب ہے، اس کے حوالے حکومت کر دو. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. اب یہ کون طے کرے گا؟ کون ہے ایسا جو یہ طے کرے کہ موجودہ سماج میں علم کے اعتبار سے یہ افضل ہے، فکر کے اعتبار سے یہ افضل ہے، سیاست کے اعتبار سے یہ افضل ہے، اور اسی طرح شجاعت کے اعتبار سے یہ افضل ہے، یہ مخالف ہوائے نفس ہے، یہ مطیع امر مولا ہے، یہ حمیدہ صفات، یہ خوبصورت صفات کس میں ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ وہی طے کریں گے جو خود بھی متخصص اور اسپیشلسٹ ہے، جو خود بھی متخصص ہے، جو اسپیشلسٹ ہے. ہم جیسے جاہل نہیں طے کریں گے، بلکہ جو بڑے علماء ہوں گے وہ علماء اپنے درمیان میں متحد ہو کر کہیں گے کہ یہ شخص ایسا ہے، اس میں بصیرت بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں تقویٰ بھی ہے، اس میں زہد بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے. لہذا ہم تمام علماء مل کر اس کو ولی فقیہ قرار دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں حکومت دیتے ہیں. عزیزان محترم، ولایت فقیہ یہی ہے. تمام علماء نے مل کر یا علماء کی اکثریت نے مل کر ایک شخص کے ہاتھ میں حکومت کی ذمہ داری دے دی، اور وہ فقہ آل محمد کے ذریعے سے حکومت کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بیمار پڑ گیا، اس حد تک بیمار پڑ گیا کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے. آپ شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں لے گئے بیمار کو، اور آپ کے ارادے میں ہے کہ یہ ڈاکٹر یہاں پر ایسا ہے جو پورے ہندوستان میں مشہور ہے، یہی اپنے علاج کے ذریعے اس کو شفا دے سکتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے جو سب سے بڑا، سب اس کے فضیلت کے قائل ہے، اور یہ آپریشن وہی کر سکتا ہے. اب بالفرض اب مان لیجئے وہ ڈاکٹر اپنے کسی ضروری کام سے ملک سے باہر چلا گیا، وہ 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آئے گا. اب تقاضا کیا ہے؟ کیا آپ اس مریض کو ویسے ہی رکھ دیں گے جب تک وہ آئے؟ تب تک تو وہ مر جائے گا. توجہ چاہتا ہوں. پھر کیا کرو گے؟ وہ تو غائب ہو گئے ہیں، وہ ڈاکٹر دیر سے آئیں گے، کب آئیں گے پتہ نہیں. اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے آخری سانسیں اکھڑنے کے قریب ہیں. اب کیا کریں گے؟ موجودہ ٹیم میں جو سب سے اچھا ڈاکٹر ہے مریض کو اس کے حوالے کریں گے. اب یہ اچھا کون ہے؟ کوئی حجام نہیں طے کرے گا، یہ
یہ اچھا کون ہے؟ کوئی اور نہیں کرے گا، بلکہ وہاں پر موجود ڈاکٹروں کی ٹیم خود یہ طے کرے گی۔ اگر وہ نہیں ہے تو موجودہ افراد میں سب سے بہتر ڈاکٹر یہی ہے، اس مریض کا علاج اور اس مریض کا آپریشن وہ کرے گا۔ یہی تو ہے نظام ولایت فقیہ۔ امام غائب ہے تو موجودہ افراد میں جو سب سے بہتر ہے اس کے حوالے حکومت کر رہا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ نے دیا ان کو حکومت کرنے کا حق کس نے دیا؟ بھئی یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جاہل کرے گا؟ پھر دوبارہ آپ چاہتے ہیں کہ وہی بادشاہی نظام آئے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہی ظلم، وہی بے عدالتی ہو۔ کئی امام کا حق، امام کا تو حق ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی اس بات کا قائل ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نائب امام ہی سمجھ رہا ہے۔ دراصل یہ فقیہ کی حکومت نہیں ہے، فقہ کی حکومت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، حکومت فقیہ کی نہیں ہے، یعنی فقیہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کوئی ولی فقیہ ہے تو وہ پوری اپنی نفس کی مرضی سے حکومت کر رہا ہے، یا نفس کی مرضی سے وہ حکومت کو ادارہ کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ نہیں، حکومت فقیہ یعنی مطلب حکومت فقیہ یعنی حکومت فقہ، فقہ جو بیان کر رہا ہے فقیہ اسی پر عمل کر رہا ہے، جو حکم غیروں کو دے رہا ہے وہی حکم اپنے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ فقہ کی حکومت ہے۔ یہ فقہ کس کی فقہ ہے؟ یہ فقہ آل محمد ہے۔ تو عزیزان محترم، آج دنیا کو اگر کسی حکومت سے خطرہ ہے تو فقیہ کی حکومت سے خطرہ ہے۔ اس لیے آج سب سے زیادہ جو مخالفت ہو رہی ہے وہ ولایت فقیہ کی ہو رہی ہے۔ ولایت فقیہ کی مخالفت اس لیے ہو رہی ہے تاکہ فقیہ کی حکومت اگر دنیا میں عام ہو جائے تو یہ فقیہ کی حکومت مقدمہ بنے گی حکومت امام زمانہ کے لیے۔ اور میرا انتظار اور عدالت موضوع ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہے، یہیں پر میں جملہ دے رہا ہوں۔ اگر واقعاً امام زمانہ کے آپ حقیقی منتظر ہے تو فقیہ کی حکومت کی تائید کرو تاکہ امام وقت کی حکومت کی زمین سازی ہو سکے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ بے بنیاد اعتراضات، کہتے ہیں کہ ان کو کس نے حق دیا؟ اتنا سامنے کی بات ہے، ایک کمیٹی کی مثال لے لیجیے آپ۔ حکومت تو بہت بڑی، مسجد غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مسجد آپ کی غلط کمیٹی ہے، ایسے لوگ کمیٹی بنائے ہیں جو خود نماز میں بھی نہیں آتے، ایسے لوگ کمیٹی بنائے ہیں جو نہ وہ کبھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کہاں سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ کہاں جالے ہیں، شطرنجیاں میلی ہوئی تو صاف کروانا ہے۔ بھائی یہاں پر پیش نماز کو 5 مہینے پر تنخواہ نہیں مل رہی، مطلب تنخواہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں جی گزر بسر کے لیے، ورنہ نماز کی کوئی یہ نہیں ہوتا اس کا۔ تو میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، صرف انہیں شوق ہے پولیٹیکل لیڈر بن کر اپنے نام کے نیچے بریکٹ میں لکھوائے
مسجد کمیٹی پریسیڈنٹ. توجہ چاہتا ہوں میرے لیے. بس یہی شوق ہے کہ غیر قوموں میں میرا نام جب بھی لکھا جائے تو اس کے نیچے بریکٹ میں لکھا جائے گا شیعہ مسجد کمیٹی پریسیڈنٹ, تاکہ جب ووٹوں کی بات آئے گی تو لوگ ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے, میں اس کے بعد ساز باز کروں, اتنا پیسہ لوں, کہا قوم میرے ہاتھ میں ہے, میں آپ کو ووٹ دلا دوں گا. مگر نہ ان کو مسجد سے کوئی سروکار ہے نہ کسی چیز سے. کچھ بیدار نوجوان جو نماز پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہوں گے, کہیں گے یہ مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہے, جب کمیٹی کے افراد غلط ہے تو ایک اچھی کمیٹی ہونی چاہیے. تو آپ کیا کریں گے, لوگوں میں بیداری لائیں گے, بیداری لانے کے بعد مجبور کریں گے انہیں استعفیٰ دینے پر. جب استعفیٰ دینے پر مجبور کریں گے تو اب جو دوسری کمیٹی بنے گی, اس کا جو پریزیڈنٹ بنے گا, اس کا جو سیکرٹری بنے گا, آپ کسے بنائیں گے؟ اب جو موجودہ افراد میں جو سب سے بہتر ہے, جو نمازی ہے, جو روزہ دار ہے, صرف نمازی ہونا کافی نہیں, سیاست بھی سمجھتا ہو, بصیرت بھی سمجھتا ہو, دشمن کے چال کو سمجھتا ہو, جن میں یہ صفتیں موجود ہیں, اس کو آپ مسجد کے کمیٹی کا پریزیڈنٹ بناتے ہیں. جب آپ خود ایک کمیٹی بنانے کے لیے اس تجربے سے گزرتے ہیں, ایک ملک کا ولی بنایا جائے گا تو وہی تجربہ تو عمل میں آئے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی جان. اس کی مخالفت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے, کیونکہ ولایت فقیہ واحد ایسا نظریہ ہے, اس لیے کہ فقیہ کوشش کرتا ہے حتی المقدور زیادہ سے زیادہ قرآن کی حکومت ہو, احادیث اہل بیت کی حکومت, مکمل حکومت تو امام وقت کریں گے. عدالت کی حکومت ہو. اگر یہ تصویر سامنے آ جائے گی تو دنیا کہے گی دنیا کے تمام نظاموں میں بہترین نظام ولایت فقیہ. لہذا غیر تو دشمنی کر ہی رہے ہیں, مگر اپنے درمیان میں بھی دشمنوں کو بنایا جا رہا. ہمارے شیعوں میں ولایت فقیہ کے دشمن, مقام معظم رہبری کے دشمن. بھائی یہ اتنے بزرگ ہیں, یہ سڑک چھاپ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں جیسے لوگوں کی دشمنیاں اثر انداز نہیں کر سکتی, اس لیے کہ وہ امریکہ جیسے شیطان بزرگ سے لڑ رہا ہے اور امریکہ اس کے سامنے ناچار نظر آ رہا ہے. دشمنی کرنے کے بجائے سوچئے کبھی ہم کہیں غلط راستے پر تو نہیں نکل رہے ہیں. بھائی انہوں نے ایسا کیوں کہا, انہوں نے یوں کیوں کہا, ایسا کیوں کہا, یوں نہیں کیوں کہا. یہ باتیں اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس مرتبے تک پہنچ جائیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, اس لیے کہ اس مرتبے پر, اس جگہ پر جو پہنچا ہوا ہے وہی دنیا کی مصلحتیں دیکھتا ہے. ہم اپنے محلے کی مصلحتوں کو دیکھ کر اپنے ولی فقیہ سے توقع رکھتے ہیں کہ میرے محلے کے مصلحتوں کا لحاظ کرے. اس کی نظر کائنات پہ ہے, صرف آپ کے اور ہمارے محلوں پہ نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی. ہر انسان اپنے محلے کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے پاس اس چیز کی مخالفت ہوگی. آپ کی نظر اور ہماری نظر محدود ہے.
ہماری نظروں میں محلہ ہے مگر اس کی نظر میں پوری دنیا ہے. کوئی حکم دے رہا ہے دنیا کو دیکھ کے دے رہا. اس کے حکم کی مصلحت کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ جہاں ہے وہاں ہم نہیں ہیں. تو لہذا کوئی نہ کوئی ہمارا ولی تو ہو. ولی ہمارا امام زمانہ ہے. مگر وہ پردہ غیب میں عالم ظاہر میں بھی کوئی ہو کہیں کہ ضرورت نہیں ہے. وہ ہے بس. اگر ایسی بات ہے اگر وہ ہے بس کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو خود امام زمانہ نے اپنے غیبت کب صغرا کے زمانے میں 4 نائبوں کا تعین کیوں کیا؟ نائب اول، نائب دوم، یہ نوابین اربعہ جو کہلاتے ہیں. پہلے نائب عثمان ابن سعید عمری، محمد ابن عثمان سمری، اور تیسرے نائب حسین ابن رو، چوتھے نائب علی ابن محمد سمری. یہ 4 نائب خود امام وقت نے نام لے کر کہا یہ نائب ہے، ان کے بعد یہ نائب ہے، ان کے نام یہ نائب ہے، ان کے بعد یہ نائب ہے. سلسلہ نواب کو یعنی نیابت کے سلسلے کو جاری کر کے اس لیے بتایا کہ کوئی مخالفت نہ کرے. اگر امام چاہتے تو پورے سلسلے کو باقی آج تک رکھتے تھے مگر سلسلے کو باقی کیوں نہیں رکھا؟ 4 تک اعلان کیا. اس کے بعد علی ابن محمد سمری سے کہا کہ اپنے بعد قائم مقام کا اعلان نہ کرنا، اس لیے کہ یہاں سے میں نام نہیں لوں گا. صفات ہمارے امام بیان کر دیے ہیں، یہ اب دیکھنا ہے یہ صفات جن میں ہوئے وہ تمہارا رہبر ہوگا. یہ صفات جن میں ہے وہ تمہارا رہبر ہوگا، میرا نائب ہوگا. اسی لیے تو کہا جب یعقوب نے پوچھا کہ آپ کے غیبت میں کیا ہوا ہوگا، اما الحوادث الواقعہ، جب حوادث پیش آئیں گے، نئے مسائل پیش آئیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ تو امام نے فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، ایسے حالات میں تم راویان حدیث کی طرف رجوع کرو. راویان حدیث سے مراد صرف حدیثیں نقل کرنے والے نہیں، راویان حدیث وہ ہے جنہیں علم ہو قرآن کا، جنہیں علم ہو حدیث کا، جنہیں علم ہو سیرت امام کا، جن میں بصیرت ہو، جن میں یہ صفات موجود ہے، اس کی طرف رجوع کرنا. ان میں جو سب سے بہتر ہوگا وہ تم پر حکومت کرے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی شان. انسان اپنی ولایت اور سرپرستی کو معین نہ کرے تو اس کے نماز روزے بیکار ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، کوئی بھی ہم پر حکومت کرے، میں تو اپنی نماز پڑھوں گا، میں اپنے روزے رکھوں گا، نہیں. اپنی رہبری مشخص ہو، لیڈرشپ مشخص ہو. اس لیے امام حسین نے کربلا جاتے ہوئے یہی پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ 8 ذی حجہ کو مکہ چھوڑا اور 9 ذی حجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے. دنیا حج کرنے کے لیے آ رہی ہے، امام حسین حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حج کو عمرے سے بدلا، مگر یہ غلط ہے. حج کا تو آغاز خود 9 ربیع الاول کے دوپہر سے ہوتا ہے، تو وہ حج شروع ہی نہیں ہوا جو حج کو عمرے سے بدلے. ایک اصطلاح ہے، یعنی حج کرتے کرتے انہوں نے کرنے کا ارادہ تھا، عمرہ کر لیا، جبکہ یہ بات حج کو عمرے سے نہیں بدلا. انہوں نے حج کو ابھی شروع ہی نہیں کیا. حج کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ 9 ربیع الاول کے دوپہر سے. جو حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں. 9 ذی الحجہ کے دوپہر سے حج کا آغاز ہوتا ہے. مگر
امام تو 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ چکے تھے. کیا پیغام دے رہے تھے؟ ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ، کل میں نے ایک جملہ دہرایا، آج ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک اور خطرناک جملہ. ڈاکٹر علی شریعتی لکھتا ہے کہ امام حسین نے موسم حج میں حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جو چلے، یہ پیغام جو ہے نا امام حسین کی شہادت سے عظیم پیغام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام کا مکے کو اس وقت چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے، مین جو ہے وہ ولایت ہے. یہ جو تم آ رہے ہو نا حج کرنے کے لیے، یہ یزید کی ولایت میں آ رہے ہو. اس لیے کہ انہوں نے یزید کو اپنا حاکم مان لیا، یزید کو ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں. جو یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکات، ان کا حج، کیونکہ ولایت ہی درست نہیں ہے تو عبادت درست کیسے ہو سکتی؟ لہذا امام نے یہ پیغام دیا، یہ نمازیں بیکار ہے، یہ روزے بیکار ہے، یہ حج بیکار ہے. کیوں؟ کہ یزید کی ولایت ہے. انہوں نے یزید کی ولایت کو قبول کر لیا ہے، اور حسین نے اعلان کر دیا ولایت اور امامت اور رہبری صرف امام کا حق ہوتا ہے. لہذا امام حسین نے ایک جملہ کہا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ خود بتا رہا ہے جنگ امام حسین اور یزید کی نہیں، بلکہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کی ہے. اگر امام حسین یہ فرماتے میں یزید کی بیعت نہ کرتا تو کربلا سن 61 ہجری سے محسوس ہو جاتی، اس کے بعد کربلا نہ ہوتی. مگر حسین کا یہ کہنا مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، گویا حسین نے بتا دیا مجھ جیسے بھی آتے رہیں گے، تجھ جیسے بھی آتے رہیں گے. جو مجھ جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر سکتا. جیسا اس نے کربلا کو دوام بخشا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی کربلا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی عاشور ہے، کیونکہ یہ حسین اور یزید کا مسئلہ نہیں، حسینیت اور یزیدیت کا مسئلہ ہے. امام نے ایک جملے میں واضح کر دیا کربلا کیا ہے، مجھ جیسا تجھ جیسا. ہمارے لوگ طرح مجھ جیسے بھی لوگ آتے رہے، یہی ہے ولایت فقیہ. مجھ جیسا جہاں پر ہے وہاں ولی فقیہ ہے، جہاں تجھ جیسا ہے وہاں امریکہ ہے، اسرائیل ہے. جنگ وہی کربلا کی ہو رہی ہے، صرف یہ ہے کہ جیسے کہ لفظ میں کہ یہاں پر راہ حسین پر خامنئی ہے تو راہ یزید پر امریکہ ہے. اب ہمارے لیے کربلا ہے. اب جو ہم یہ کہتے ہیں اے کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے، ارے کربلا میں ہوتے کیا، کربلا میں ہے. ادھر آؤ تو کربلا میں حسین کے ساتھ، ادھر جاؤ گے تو یزید کے ساتھ. نہیں ہونا. خط مشخص ہو، لائن مشخص ہو، اس لیے کہ اپنا خط مشخص رکھو. یہ نہیں کہ بعض لوگ جنگ صفین میں تھے، 4 مہینے جنگ صفین ہوئی نا، کبھی معاویہ کے پاس چلے جاتے تھے، کبھی علی کے پاس آ جاتے تھے. کہتے تھے معاویہ کے پاس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے میں مزہ آتا ہے اور علی کے پیچھے نماز پڑھنے میں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، یہ نہیں کبھی ادھر گھس گئے کبھی ادھر گھس گئے.
کبھی یہاں کا مجمع پا لیا تو یہاں کی بات، کبھی ادھر والوں کا مجمع پا لیا تو ادھر والوں کی بات. یہ نہیں ہو سکتی. خط مشخص کرو تاکہ دوستوں کو دوستی کرنے میں اور دشمنوں کو دشمنی کرنے میں آسانی ہو. اپنا خط مشخص کرو تاکہ آسانی ہو دوستوں کو دوستی کرنے میں اور دشمنوں کو دشمنی کرنے میں. امام حسین کے خط کو جس نے سمجھا وہ پھر پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا. آج بھی جو شہادتوں کا سلسلہ ہے نا، اس سے خط کربلا پر ہے. چاہے وہ شہید حججی ہو، چاہے کوئی اور شہید ہو، جو شام میں روضہ زینب کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہادتیں دے رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں. یہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے پر جن لوگوں نے کربلا اور نجف کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ خط کربلا ہے، یہی خط ولایت ہے، یہی خط مرجعیت ہے. جو دور کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں وہ کیا کسی جنگ میں نظر آئے؟ کہیں شہید ہوتے ہوئے نظر آئے؟ مجھے بتا دیجئے ایک ملنگ یا ایک اخباری کربلا یا دمشق پہنچا ہو؟ کربلا اور دمشق جا کر شہادتیں انہوں نے دی جن کا تعلق خط رہبری سے ہے، خط مرجعیت سے ہے. لہذا آج یہ واضح ہے، کسی کی باتوں میں نہ آنا. اتنا دیکھ لو کہ شہادتوں کے راستے پر کون ہے اور لوگوں میں اختلاف پھیلانے کی راہوں پر کون ہے. جو شہادتوں پر ہے وہ علی کا ہے، حسین کا ہے، اور جو نفرتیں پھیلا رہا ہے وہ یزیدی کاروان میں ہے. کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو سن 61 ہجری میں گزر چکا. کربلا ایک مکتب فکر کا نام ہے. کربلا ایک مکتب فکر کا نام ہے. ایک واقعہ ہو تو ایک تاریخ کا واقعہ، مگر آج تک کربلا زندہ اسی لیے ہے کہ کربلا صرف واقعہ نہیں ہے، مکتب فکر ہے. تبھی تو جوش نے کہا کربلا بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. یہ ولایت فقیہ کی حکومت جو دشمنوں کو ڈرا رہی ہے، یہ اسی کے پس منظر میں ہے. کربلا بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھاروں کو بدل سکتی ہے. کربلا آگ پہ کیا خار پہ چل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. کربلا کے رخ رنگی پہ دمک آج بھی ہے، کل کی برسی ہوئی بجلی کی میں چمک آج بھی ہے. ایک نوشا کے پھولوں کی مہک آج بھی ہے. کچھ گریباں نظر آتے ہیں فضا پر اب بھی، ایک جھولا متحرک ہے ہوا پر اب بھی. کربلا ایک تسلسل ہے محیط دوران. اللہ اکبر. کربلا ایک تسلسل ہے محیط دوران. کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباہ. کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذان. کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. فکر حسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. فکر حسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. ارے چڑھ کے نیزے پہ تو عالم کو ہلا دیتی ہے. کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. کربلا کو سمجھو، آج بھی کربلا ہے، آج بھی حسین کا نمائندہ ہے. ہاں سمجھو گے تو پھر حسین کا ساتھ دو گے. لہذا دو جملے مسائب کے وقت کافی ہو چکا ہے. ہاں کربلا میں جن اصحاب پر حسین کو ناز تھا، انہوں نے کیسے ساتھ دیا.
یہ کہنا بڑا آسان ہے، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے. اگر دم نکل رہا ہو ہم میں اور آپ میں، کوئی ہمارے قریب کوئی دوست ہو تو ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ دوست کا ہاتھ پکڑ کے یہی کہتے ہیں نا، بھائی تو زندگی میں میرا دوست رہا، مرنے کے بعد مجھے فراموش نہ کرنا، میرے بعد بھی میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بعد بھی میری زوجہ کے پاس جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوچھنا، میرے بچے تنہا ہو جائیں گے. یہی تو ہماری وصیتیں ہوتی ہیں نا. مگر ہاں وہ اصحاب حسین جن پر حسین غریب نے ناز کیا، جیسے نہ صرف مجھے ملے، نہ پاپا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھائی حسن کو ملے. کیسے ناصر تھے عزادارو. جب مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، کہتے ہیں آقا میرا آخری سلام قبول کر لیجیے. مسلم ابن اوسجا کون ہے؟ کوفے کے رہنے والے، اپنے قبیلے کے سردار. مسلم ابن اوسجا حبیب کے دوست، اللہ اکبر، حبیب اور مسلم ابن اوسجا یہ دونوں قبیلوں کے سردار تھے. اللہ اکبر. جیسے ہی مسلم ابن اوسجا نے آواز دی، خیمے سے حسین گئے، حسین کے ساتھ حبیب گئے. کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسجا زخموں سے چور ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. مسلم ابن اوسجا کو حسین نے اٹھایا، حبیب نے سہارا دیا، ہم مقتل سے خیمگاہ تک لائے، آخری سانسیں اکھڑ رہی ہے. حسین نے مسلم ابن اوسجا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. مسلم ابن اوسجا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، حبیب سمجھ گئے میرا دوست ہے نا مسلم، مجھ سے وصیت کرنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے. مگر حبیب سننے کے لیے آمادہ اس لیے نہیں ہے. حبیب جانتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، میں وصیت سن کر کیا کروں، میں وصیت پر عمل نہیں کر سکتا. لیکن ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا مسلم ابن اوسجا کا اصرار پڑ رہا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حبیب نے اپنے کانوں کو مسلم ابن اوسجا کے قریب کیا اور یہ کہا،
اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما. جہاں جہاں شیعہ نے حضر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم کو راہ اہل بیت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو حضرات پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہے پروردگار ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. مالک ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے دولت غم حسین کے. پروردگار بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما. جو قافلے کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ہو چکے ہیں پروردگار ان قافلوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو مکتب تشیع کی روضات مطہرہ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. جو اس راہ میں شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو عالی اور بلند فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. مالک ہم کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے معاف فرما. پروردگارہ راہ ولایت پر راہ محبت اہل بیت پر زندگی کرنے اور اسی راہ پر دم توڑنا نصیب فرما. شب اول قبر دیدار مولائے کائنات سے محروم نہ فرما. شفاعت آل محمد سے محشر میں محروم نہ فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین و مرحومات کے